السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ ذکر ہوا تھا، اور اس کے تناظر میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رہنمائی دی اور ایک مائنڈ سیٹ سمجھایا تھا کہ یعنی سوچ ہماری کیا ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جب بھی آئی، اور دور حاضر میں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے عقل جیسا ہمیں ملکہ عطا کیا ہے، بہترین سیاسی، معاشی اور سماجی نظام دیا ہے، تو غور و فکر تو ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے جس دور میں بھی قوموں نے غور و فکر نہیں کیا، وہ شیطانی جماعتوں کا ساتھ دیتے رہے، اللہ کی جماعتوں کا انکار کرتے رہے، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اصولی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ نجات اصل میں مومنوں کو ملے گی، رسولوں کو ملے گی۔ وقتی طور پہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن جو سچی جماعت اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے مسلسل جد و جہد کرے گی تو کامیابی انہی کا مقدر ہوگی۔ اس لیے وہ مائنڈ سیٹ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ دنیا کی کامیابی کافروں کو ملے گی، دنیا کی کامیابیاں تو یورپ کے حق میں ہیں، ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہیں، امریکہ کے حق میں ہیں، یہ سارا جو نظریہ ہے بوگس ہے، رسمی ہے، اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ آج اللہ رب العزت نے اسی ایمان کی جو بنیاد توحید ہے، اور پھر توحید اپنے نظریے پر پختگی کا نام ہے۔ نظریے میں اگر ابہام ہے، وسوسہ ہے، شک ہے، اگر ایمان میں شک ہو جائے، بتائیے نتیجہ کیسے نکلے گا؟ کسی سوچ اور نظریے میں وسوسہ پیدا ہو جائے تو آگے نتائج کیسے پیدا ہوں گے، ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ اگر آپ کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، میرا وہ دین جو انسانیت کا ہے، جس میں اللہ کی بالادستی ہے، اس میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر میرا آپ سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کی ریٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا دو راستے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر دیے، ایک وہ راستہ ہے جو شرک کا ہے، کفر کا ہے، وسوسے کا ہے، شک کا ہے، اور ایمان کی کمزوری کا ہے، نفاق کا ہے۔
اور ایک وہ راستہ ہے جو اعلیٰ نظریے کا ہے، پختہ ایمان کا ہے، توحید کا ہے، حزب اللہ کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے۔ یہ دو راستے ڈیزائن ہو گئے ہیں، لہذا اللہ رب العزت کے نبیوں کا یا حزب اللہ کا دوسرے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم یہی ہے کہ ہم ایمان لانے والے بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ جو ڈیزائن کرنے کے بعد صراط مستقیم طے ہو گیا ہے، حکم یہ ہے کہ ان اقم، قائم ہوا کرو، وجہ کا، اپنے منہ کو، للدین حنیفہ، اس دین کی طرف جو حنیف ہے، یعنی جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں یکسوئی ہے، جس میں کسی قسم کا وسوسہ نہیں ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف یہ بات لفظوں میں نہیں سمجھانا چاہتے۔ آج کا دور حاضر کا مرض یہ ہے، بیماری یہ ہے کہ ہم شرک کو اور توحید کو لفظوں میں بس سمجھتے ہیں، ہم نفاق کو، کفر کو لفظوں کی حد تک سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں گے، ساری یہ ہدایات سنیں گے، اور سننے کے بعد ہم ان کو لفظوں کی ہیر پھیر میں، چکر میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا جو نظریہ توحید ہے، یہ تو روح ہے سوسائٹی کی ترقی کی، لہذا اس کو سوسائٹی کی مینجمنٹ میں ہم نے چیک کرنا ہے۔ اللہ کے اس توحید کی ریٹ کو سیاسی نظام میں دیکھنا ہے، معاشی نظام میں دیکھنا ہے، معاشرتی مینجمنٹ میں دیکھنا ہے، اور جتنی بھی ترقیات ہیں وہ سائنس کی ہے، وہ ایجادات کی ہے، اس میں اللہ کے نور کو ہم نے دیکھنا ہے، اللہ کی ریٹ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو توحید ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اس کا تعلق محض لفظوں سے نہیں ہے، محض گفتگو اور لیکچر سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو مینجمنٹ سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ یکسو ہو جائیں۔ یہ کون سا دنیا کے اندر آج سسٹم ہے؟ آپ غور کیجئے، کسی ملک میں چلے جائیے کہ وہ فلسفی جو اختیار کرتے ہیں اس ملک کے لوگ، اس فلسفی کو محض کتابوں کی حد تک وہ سمجھتے ہیں، اس پر عملی نظام نہیں قائم کرتے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ملک نہیں، قوم نہیں ہے کہ وہ اس فلسفی کو محض بکس تک محدود کریں، لیکچرز تک محدود کر دیں، اور سسٹم اس کے بالکل اینٹی ہو۔ یہ مرض ہمارے ملکوں کے اندر ہے، پاکستان میں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن رہنمائی دیتا ہے، جو قرآن مینجمنٹ پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ الفاظ ہمارے پاس ہیں، برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ابھی بھی درس ہم سن رہے ہیں، لیکن توجہ تو مینجمنٹ کی کرنی ہے کہ جو رہنمائی مل رہی ہے، کیا ہمارا معاشرہ اس کے مطابق تشکیل شدہ ہے؟ کیا ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام، عدالتی نظام، اداروں کی تشکیل اس کے مطابق ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم فیل ہیں، ناکام ہیں، اور اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر آپ ایسے کرتے ہیں، یہ تو ظالموں میں سے ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے کہ ہم جب اللہ کے اس نور کو چھوڑتے ہیں، اس کی ریٹ کو قائم نہیں کرتے، تو ہر طرف ظلم پھیل جاتا ہے۔ ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات پھیل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور آئے، اللہ رب العزت کی رہنمائی آئے، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں الفاظ سے نکل کر قرآن پاک کی عملی جو مینجمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی، اس کا عملی نظام لانا پڑے گا۔
قرآن پاک نے سب کو جیتے دیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ایک فرد ہے، ایک فیملی ہے، ایک محلے کی زندگی ہے، ایک شہری زندگی ہے، قومی زندگی ہے، بین الاقوامی زندگی ہے، بین الاقوامی مینجمنٹ ہے، انسانیت کی مینجمنٹ ہے، اس کی ترقی ہے۔ ایک فرد سے لے کے پورے اجتماع اور معاشرے تک ساری مینجمنٹ قرآن پاک نے دے دی ہے، رہنمائی دے دی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو یہ ناقص ایمان ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اب ہم نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، اور وہ ڈیوٹی ہماری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں پورا روٹ اللہ نے دے دیا ہے، صراط مستقیم دے دیا ہے، اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اس طرف آنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اور جب توبہ کیجئے تو اپنے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہو کر یہ توبہ کیجئے کہ یا اللہ جو کچھ ہوا غلط ہو گیا ہے، قرآن پاک کی رہنمائی ہم نے نہیں لی، اور لی ہے تو ناقص لی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور قرآن پاک کی سچی رہنمائی دے۔ اور شیطانی جماعتیں، شیطانی لوگوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیرے سے ہے، انبیاء سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، اولیاء اعظام سے ہے، مجددین اعظام سے ہے، سچی علماء سے ہے، علماء ربانی سے ہے۔ لہذا ہمیں وہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ دے، ہم اس پر قائم رہیں گے، ہم اس پر جد و جہد کریں گے۔ یہ جب توبہ ہوگی اللہ یقیناً قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے، آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔